آتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، کیونکہ کافروں پر ظلم کرتے تھے اس وجہ سے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ کو پتھروں پر لٹایا جاتا، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور آپ کے اوپر گرم پتھر رکھے جاتے اور طرح طرح کی آپ کو تکلیف دی جاتی اور آپ سے کہا جاتا کہ یا تو آپ ہماری تکلیف کو برداشت کریں اور یا اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دو، یہ تو مجھے برداشت ہے، لیکن حضور سے بے وفائی کرنا یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا، اور جب آزاد کروانے لگے تو ان کافروں نے بہت بڑے بڑے مطالبات کیے، بہت بڑا سودا کیا، لیکن ان کی منہ مانگی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اور پھر کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہوگا، تو اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو آزاد کروایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دیا اور فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ میرا صدیق ایسا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، صرف اور صرف اخلاص و للہ کی وجہ سے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، ایسا نہیں ہے جس طرح تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو یہ صدیق اکبر کی ایک نرالی شان ہے کہ آپ اگر کوئی عمل کریں اور کافر اس پر اعتراض کریں تو پھر جواب دینے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ رب قدوس ہے، وہ رب پاک ہے، جو صدیق اکبر کی طرف سے ان کافروں کو جواب دے رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اور ہمیں بھی اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی کوئی کام کریں، جب اتنی بڑی شانوں کے مالکوں پر بڑے بڑے اعتراض کیے ہیں، جن کی شان سب کے سامنے واضح تھی، جن کی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جب ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کون سی کھیت کی ملی ہیں؟ جب ہم بھی کوئی کام کریں گے اور ہمارا کام کوئی دیکھے گا تو کوئی کس طرح کا اعتراض کرے گا، کوئی کس طرح کی الزام تراشیاں کرے گا، تو ہمیں ان کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب اتنی مقدس ہستیوں پر اعتراض ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی شانوں کے مالکوں پر الزام لگائے جا سکتے ہیں، تو پھر جب ہم بھی کوئی کام کریں گے تو ہمیں بھی اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نرالی شان تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں نوازا ہے کہ جس طرح انہیں حکم تھا آپ کی زندگی انہوں نے اسی کے مطابق گزاری۔ پھر جگہ پر جگہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے اور اپنے دین سے بے وفائی کر دے، اپنے دین سے غداری کر دے، حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، حضور کا نام لینا چھوڑ دے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ دین کا کام رک جائے گا۔ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین کی مدد نہیں کرو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ دین تمہارا محتاج ہے۔ اگر تمہارا جسم ختم بھی ہو جائے، تم اس دنیا فانی سے کچھ بھی کر دو، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے دین کا کام رک جائے گا اور دین کو تمہاری ضرورت ہے، بلکہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ دین تمہارا محتاج نہیں، بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں۔
کہ اگر ہماری جان دین کے لیے خرچ ہوئی تو ہمیں قبر میں کام آنی ہے، ہمیں حشر میں کام آنی ہے۔ ہمارا پیسہ اگر دین کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ دین کی خوش نصیبی نہیں ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے کہ اگر تم دین سے بے وفائی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، تمہارا نام و نشان بھی ختم کر دے گا، اور تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ دین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور دین ان کو چاہنے والا ہوگا، وہ علماء سے محبت کرنے والے ہوں گے اور علماء ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اولیاء سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اولیاء ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا درس دے رہا ہے اور ہمیں اپنی زندگی اور اپنی مال و دولت کس انداز سے خرچ کرنی چاہیے اور کہاں پر خرچ کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ قوم ایسی ہوگی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو اپنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم دل ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں، آج کل ہمارے نظریات بالکل برعکس ہیں، ہم کافروں کے لیے اپنے دل میں نرم کوشاں رکھتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم کیسی قوم ہیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا تھا ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، اس کے برعکس چل رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر ہم کافروں کو دیکھوں پر غور کریں تو ہمیں صرف اور صرف ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے، دنیاوی تجارت کرنے کی اجازت ہے، اور دینی حوالے سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ان سے دوستی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو ایک ہیں، الکفر ملت واحدہ، لیکن وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اگر وہ زبان میٹھی کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم ہمارے دین کو اختیار کر دو، ہمارے مذہب کو اختیار کر دو، یہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے دوست ہیں وہ صرف اور صرف مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہونا چاہیے، ان کے ساتھ غمگساری والا ہونا چاہیے، خیر خواہی والا ہونا چاہیے، اور کافروں کے لیے سخت ہونا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں قرآن ان کی یہ شان بیان کرتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، بڑے جذباتی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر داڑھی مبارک کی طرف بھی اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا تھا ان کی تلواریں نیام سے نکل جاتی تھی۔ حالانکہ عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر وہ کسی سے کوئی معذرت خواہ ہوتے تھے تو وہ داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کا جو عمل ہے اس سے وہ رجوع کر رہے ہیں، اور اسی عمل کو اگر مسلمان کرتے تھے وہ اس چیز کو تو برداشت کرتے تھے۔ لیکن اگر انہیں صحابہ کے درمیان اگر کوئی کافر اس طرح کی معذرت کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا، فوراً تلوار بار آ جاتی کہ آپ کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے، آپ میرے نبی سے اس طرح معذرت کریں، آپ دور کھڑے ہو کر صرف الفاظوں سے معذرت کر سکتے ہیں۔ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
صحابہ کرام کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنوں کے لیے بہت نرم دل تھے اور غیروں کے لیے بڑے سخت تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے۔ ہمارے سے تو ہمارے ماں باپ بھی ڈرتے ہیں۔ جب ہم کوئی بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں، بڑا اسٹیج حاصل کر لیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کی باتوں سے ناراض ہو گئی تھی، ان بن ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص، تجھے پتہ ہے جس اسٹیج پر تو فائز ہے اس کے پیچھے تیری والدہ کا پسینہ ہے۔ اے شخص، تجھے پتہ ہے کہ جو ابھی تجھے مقام حاصل ہے اس کے پیچھے تیری والدہ کی دعائیں ہیں، عنایتیں ہیں، اس کے پیچھے تیری والدہ کی بہت ساری دکھ اور تکلیف ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ والدہ کا مقام سمجھایا ہے کہ کوئی شخص کسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے وہ اپنی والدہ سے بھی نفرت کرتا ہے، والدہ کی کھانسی بھی اسے بری لگتی ہے، والدہ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اسے برا لگتا ہے کیونکہ اب وہ بری ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بندہ اس بات پر بھی غور کرے اب بھی وہ چلتا ہے تو ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے چلتا ہے۔ ایک شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ والد کی شکایت کرتا ہے اور والد اس کی شکایت کرتا ہے کہ یہ مجھے اپنے مال سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد سے کہا کہ جتنی تجھے ضرورت ہے وہ اپنے بیٹے کے مال سے خرچ کر سکتا ہے، اگر کوئی اجازت نہیں دیتا پھر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ تو وہ باپ عرض کرنے لگا کہ صدیق اکبر، کیا آپ نے میرے آقا کا فرمان نہیں سنا کہ